بائی لینگویج اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ حضرات کے لیے اردو کا 5واں سیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ IAS یا ICOM کا امتحان دینے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد مفید و کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ہم اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، پہلا سوال ہے، نظم نگار کی حیثیت سے کس شاعر کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، نذیر اکبر آبادی۔ دوسرا سوال ہے، آوارہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مطلب آوارہ کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، مجاز، جس کا اصل نام ہے اسرار الحق مجاز۔ تیسرا سوال ہے، قصیدہ کا وہ حصہ بتائیے جس سے غزل جیسی صنف پیدا ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی۔ چوتھا سوال ہے، مرزا محمد رفیع سودا کی شہرت کس صنف میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، قصیدہ میں۔ پانچواں سوال ہے، ذیل میں سے کس نظم میں موت کی آمد سے پہلے کا منظر بیان کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، میرا سفر۔ چھٹا سوال ہے، میر انیس کا پورا نام لکھیے۔ اس کا پورا نام ہے میر ببر علی سی۔ ساتواں سوال ہے، غم ارشد کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، عطا کاکوئی۔ آٹھواں سوال ہے، گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ یعنی گلزار نسیم کے رائٹر کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، دیا شنکر نسیم۔ نواں سوال ہے، شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کس زبان کی نظم کا ترجمہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، اطالوی زبان۔ سوال نمبر 10 ہے، اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں میں کس تہذیب کو نشانہ بنایا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، انگریزی تہذیب کو۔ 11 نمبر کا سوال ہے، نظم کھیتی کے تخلیق کار کون ہے؟ مطلب نظم کھیتی کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، عمیق حنفی۔ 12واں سوال ہے، اردو کے بہن کسے کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، ہندی کو۔ 13واں سوال ہے، مضمون مٹی کا تیل کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی۔ 14 نمبر کا جو سوال اس میں پوچھا گیا ہے، باغ و بہار کی تصنیف پر میر امن کو کتنا انعام ملا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، 500 روپے کا۔ 15 نمبر کا سوال ہے، سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آتش پارے، اے۔ 16واں سوال ہے، افسانہ ابراہیم ثقہ میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، دورن گاؤں۔ سوال نمبر 13 میں پوچھا گیا، نظامی بصری کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، خواجہ حسن نظامی۔ 18 نمبر کا سوال ہے، اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، نشے کی پہلی ترنگ۔ 19 نمبر کا سوال ہے، فسانہ عجائب کیا ہے؟ مضمون ہے، نظم ہے، داستان ہے یا خطبہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ داستان ہے، سی۔ سوال نمبر 20 سے پوچھا گیا، کس صنف میں مافوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، داستان۔
غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے ہیں، اس کا نام ہے اردو معلیٰ اور عود ہندی، اس کا صحیح جواب ہے ڈی۔ درج ذیل میں سعادت حسن منٹو کا افسانہ کون ہے؟ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے یا پراس ہے، بھولے بصری گیت ہے یا کوارنٹین ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، ٹوبا ٹیک سنگھ۔ سوال نمبر 23 ہے، چہار درویش کا ترجمہ میر امن کے علاوہ کس نے کیا ہے؟ عطا حسین تحسین نے یا سر شار نے، رجب علی بیگ سرور نے، نہار چند لاہوری نے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، عطا حسین تحسین نے۔ 24ویں نمبر کا سوال ہے، افسانہ کوارنٹین کس کا افسانہ ہے؟ سلام بن رضا کا ہے، سعادت حسن منٹو کا ہے یا راجندر سنگھ بیدی کا ہے یا نذیر احمد کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، راجندر سنگھ بیدی۔ 25 نمبر کا سوال ہے، میر امن کی دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ آرائش محفل، نو طرز مرصع، گنج خوبی یا فسانہ عجائب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، گنج خوبی۔ 26 نمبر کا سوال ہے، افسانہ کوارنٹین کس کا افسانہ ہے؟ وہی پھر آ گیا، یہ اس کا صحیح جواب ہے سی، راجندر سنگھ بیدی کا۔ 27 نمبر کا سوال ہے، رحمت عالم کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، سید سلیمان ندوی کی۔ 28ویں نمبر کا سوال ہے، انڈیا ونس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ علامہ اقبال کی یا مولانا ابوالکلام آزاد کی یا خواجہ حسن نظامی کی یا سید سلیمان ندوی کی؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ اردو کا پہلا مرثیہ عام طور سے کسے قرار دیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نرسرہار، ڈی۔ سوال نمبر 30 میں پوچھا گیا، چہرہ کس صنف سے تعلق ہے؟ قصیدہ سے، مرثیہ سے، رباعی سے یا غزل سے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، مرثیہ سے۔ ان میں سے کون فلمی شاعر ہیں؟ 31واں نمبر میں سوال میں پوچھا گیا، ان میں سے کون فلمی شاعر ہیں؟ اے میں اکبر الہ آبادی، 2 میں ہے مرزا غالب یا ساحر لدھیانوی یا محمد رفیع سودا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، ساحر لدھیانوی۔ سوال نمبر 32 میں پوچھا گیا، نظم برق کلیسا کے شاعر کا نام بتائیے۔ اس کا صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی، سی۔ سوال نمبر 33 میں پوچھا گیا، زندگی اے زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ علی سردار جعفری کا ہے یا جوش کا ہے، خلیل الرحمن اعظمی کا ہے یا ابن انشا کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، خلیل الرحمن اعظمی کا۔ سوال نمبر 34 میں پوچھا گیا، مزاج لکھنوی کی کون سی نظم شامل نصاب ہے؟ دیوانہ یا آوارہ، گوارہ یا پروانہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، آوارہ۔ سوال نمبر 35 میں پوچھا گیا، نظامی منثری کے مصنف کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 36 میں پوچھا گیا، کھیتی کس طرح کی نظم ہے؟ یہ پابند نظم ہے یا طویل نظم ہے یا آزاد نظم ہے یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، آزاد نظم۔ جوش ملیحہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ بشیر احمد خان یا شبیر احمد خان، بشیر حسن خان یا شبیر حسن خان؟ اس کا صحیح جواب ہے شبیر حسن خان، ڈی۔ یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ یہ 38ویں نمبر سوال پوچھا جا رہا ہے، یگانہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی؟ عظیم آباد میں، دہلی میں، آگرہ میں یا لکھنؤ میں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ڈی، لکھنؤ میں۔
सवाल नंबर 39 पे पूछा गया मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? पटना में या फैज़ाबाद में या मुंबई में या दिल्ली में? इसका सही जवाब है बी, फैज़ाबाद में। सवाल नंबर 40 पे पूछा गया फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे दर्ज वाला शेर किस नज़्म से माखूज़ है, यानी लिया गया है? इसका सही जवाब है ये शेर नज़्म मेरा सफ़र से लिया गया है। इसका सही जवाब है सी, मेरा सफ़र। वो सवाल नंबर 41 से पूछा गया वो नज़्म जो 6 मिसरों पर मुश्तमल हो उसे क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं या मुसद्दस कहते हैं या मुसल्लस या रुबाई? इसका सही जवाब है उसे मुसद्दस कहते हैं, बी। मुखम्मस जो 5 मिसरों पर मुश्तमल हो उसे मुखम्मस कहा जाएगा, जो 6 मिसरों पर मुश्तमल हो उसे मुसद्दस कहा जाएगा, जो 3 मिसरों पर मुश्तमल हो उसे हम मुसल्लस कहेंगे, और जो 4 मिसरों पर मुश्तमल हो उसे हम रुबाई कहेंगे। सवाल नंबर 42 में पूछा गया झेल में मुअन्नस लफ्ज़ है वतन या विसाल या वफ़ा या वर्क? तो इसका सही जवाब है वफ़ा, सी। मेरी वफ़ा बोला जाता है, ये मुअन्नस लफ्ज़ है। अब सवाल नंबर 43 में पूछा गया नबी की जमा क्या है? अंबिया या अंबिया, नबाए या इनमें से कोई नहीं। एक अंबिया मीम से लिखा गया है और दूसरा अंबिया नू से लिखा गया है। इसका सही जवाब है बी, अंबिया। सवाल नंबर 44 से पूछा गया इल्म उरूज़ में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की या कहानी की? इसका सही जवाब है सी, शेर व शायरी की। इल्म उरूज़ उसी इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए शेर व शायरी की के क़वाइद ज़वाबित को समझा जा सके। सवाल नंबर 45 से पूछा गया झेल में से कौन सा लफ्ज़ है सिफत है? खेल, अच्छा, तोहफ़ा या आना? इसका सही जवाब है बी, अच्छा। सवाल नंबर 46 पे पूछा गया पानी पानी होना मुहावरे का क्या माना है? पानी पीना या पानी में डूबना, हर तरफ पानी भर जाना या शर्मिंदा होना? इसका सही जवाब है डी, शर्मिंदा होना। झेल में फ़ाइल चुनिए, यानी सब्जेक्ट। इसमें है नंबर एक में झगड़ा, दूसरा है झगड़ालू, तीसरा है झगड़ना या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा बी, झगड़ालू। झगड़ना ये जिसके लास्ट में ना हो इसको हम बोलते हैं उर्दू में मसदर। और झगड़ालू मतलब जो झगड़ा करता है, तो करने वाला जो हो उसको हम फ़ाइल बोलते हैं। तो झगड़ालू मतलब झगड़ा करने वाला, उसको हम फ़ाइल बोलेंगे।